باب نمبر 25 ادائی امانت کے حکم کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ادا کرو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، پس انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور سخت نادان ہے۔ فائدہ آیات۔ اس آیت میں امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات امر و نہی ہے۔ اس لحاظ سے شریعت تمام کی تمام امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں میں خاص شعور و ادراک پیدا کیا ہے، جس کی بنا پر وہ پیش کردہ امر کو اٹھانے سے ڈر گئے۔ جس طرح حدیث میں اس تنے کے رونے کا واقعہ آتا ہے، جس پر ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب اس سلسلے میں چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حدیث نمبر 201۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ بخاری و مسلم۔ اور ایک اور روایت میں ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، پھر بھی وہ منافق ہے۔ فوائد۔ منافق وہ ہے جو زبان سے اہل اسلام کے سامنے اسلام کا اظہار کرے، لیکن دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد رکھے۔ یہ نفاق کفر بلکہ کفر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145۔ یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جن کا علم آپ کو بذریعہ وحی دیا گیا تھا۔ اب ایسے منافقین کا پہچاننا نہایت مشکل ہے، اس لیے اب کسی کو منافق قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس اعتقادی نفاق کا علم اب تقریباً ناممکن ہے۔ البتہ نفاق عملی مسلمانوں میں عام ہے، یعنی منافقین کے طور طریقے جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں۔ ان اطوار کو منافقین کی صفات اس لیے بتلایا گیا ہے کہ عام طور پر یہ صفات انہی میں پائی جاتی تھی، تاہم یہ عملی نفاق کفر نہیں ہے، جیسے کہ اعتقادی نفاق کفر ہے، لیکن یہ بھی بہت خطرناک ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 202۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں باتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا ہے اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے ہم سے بیان فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ گہرائی میں اتری، یعنی اسے فطرت کا حصہ بنایا۔ پھر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اسے قرآن اور سنت سے جانا، یعنی فطرت کا یہ سبق قرآن و حدیث کے علم سے تازہ ہوا۔ پھر آپ نے ہم سے بیان کیا کہ امانت اٹھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا، اس طرح کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی اٹھا لی جائے گی، پس اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گا۔ پھر وہ سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، پس اس کا اثر آبلے کی مانند باقی رہ جائے گا، جیسے ایک انگارہ ہو جسے تو اپنے پیر پر لٹکائے تو اس سے چھالا نمودار ہو جائے، پس تو اسے ابھرا ہوا تو دیکھتا ہے، لیکن اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے ایک کنکری لی اور مثال سمجھانے کے لیے اسے پیر پر لٹکایا، پس لوگ صبح کے وقت باہم خرید و فروخت کرتے ہوں گے، ان میں سے کوئی امانت ادا کرنے کے قریب ہی نہ
پھٹکتا ہوگا، حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار آدمی تھا۔ یعنی امانت دار بالکل کامیاب ہو جائیں گے اور ایمان بھی اس طرح ان کا ہو جائے گا، حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کس قدر مضبوط، کس قدر ہوشیار اور کس قدر عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں ایک رائے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ مجھ پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کروں، اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین مجھ پر میری چیز لوٹا دے گا، اور اگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا ذمہ دار نگران مجھے میری چیز واپس کر دے گا۔ یعنی امانت و دیانت عام ہونے کی وجہ سے کسی سے بھی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن آج اس کے برعکس معاملہ ہو جانے کی وجہ سے میں تم میں سے صرف فلاں فلاں آدمی سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ جزر، جیم پر زبر اور زال معجمہ ساکن، کسی چیز کی اصل اور جڑ۔ وقت تا کے ساتھ معمولی سا اثر، معجل، میم پر زبر اور جیم ساکن، کام وغیرہ کرنے سے ہاتھوں پیروں میں چھالے پڑ جانا ہے۔ منتبرہ کے معنی ہے بلند ابھرا ہوا، سایہ اس کا ذمہ دار اور نگران۔ فوائد: امانت کا لفظ بڑا جامع ہے، اس میں احکام شرعیہ کی حفاظت، معاملات میں راست بازی اور اصحاب حقوق کو ان کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ سب شامل ہے۔ حدیث کے مطابق اخلاق و کردار کے روز افزوں زوال کی وجہ سے یہ امانت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا اس حد تک فقدان ہو جائے گا جس کی صراحت حدیث میں کی گئی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی امانت نہایت ہی کمیاب ہے اور دن بدن اس میں مزید کمی ہی واقع ہو رہی ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے صداق واضح تر ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 203۔ حضرت حذیفہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا، پس مومن کھڑے ہوں گے حتیٰ کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، جس سے ان کی خواہش جنت تیز تر ہو جائے گی، پس وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے، ابا جان ہمارے لیے جنت کھلوا دیجیے۔ وہ فرمائیں گے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے باپ کی غلطی نے ہی جنت سے نکلوایا تھا، اس لیے میں اس سفارش کرنے کا اہل نہیں ہوں، تم میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے درخواست کرو۔ پس وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں یقیناً اللہ کا خلیل تھا، لیکن یہ منصب اس سے ماوراء ہے، تم موسیٰ کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ پس وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی معذرت کر دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، پس لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، چنانچہ آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اجازت دی جائے گی اور امانت اور صلہ رحمی ان دونوں کو چھوڑا جائے گا، پس وہ دونوں پل صراط کے دونوں طرف دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی، پھر لوگ پل صراط سے گزرنے شروع ہوں گے، پس تمہارا پہلا گروہ بجلی کی طرح نہایت تیز رفتاری سے گزر جائے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بجلی کی طرح گزرنے کے کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بجلی کس طرح پلک جھپکتے میں گزر جاتی اور واپس آ جاتی ہے؟ پھر دوسرا گروہ ہوا کے گزرنے کی طرح، پھر پرندے کے گزرنے کی طرح لوگ گزر جائیں گے اور پیادہ تیز دوڑنے والے مضبوط ترین آدمیوں کو ان کے اعمال کے جائیں گے،
اعمال لے جائیں گے اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور فرماتے ہوں گے اے میرے رب بچا بچا، یہاں تک کہ بندوں کے نیک اعمال انہیں تیز رفتاری کے ساتھ لے جانے سے عاجز آ جائیں گے، یہاں تک کہ آدمی آئے گا جو چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھے گا، وہ صرف گھسٹ کر چلے گا اور پل صراط کے دونوں کناروں پر کانٹے آگے سے مڑے ہوئے سریے جن پر گوشت لٹکایا جاتا ہے لٹکے ہوئے ہوں گے، جنہیں اس بات کا حکم دیا ہوا ہے کہ جن کی بابت حکم دیا جائے ان کو وہ پکڑ لے، پس بعض گزرنے والے زخمی ہوں گے لیکن نجات پا جائیں گے اور بعض کو اندھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے، یقیناً جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ مسلم۔ ورا ورا دونوں پر زبر اور بعض کے نزدیک یہ پیش کے ساتھ ہے بغیر تنوین کے، اور معنی اس کے ہے کہ میں اس بلند درجے کا اہل نہیں ہوں۔ یہ کلمہ بطور تواضع ذکر کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کے معنی شرح مسلم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، واللہ اعلم۔ فوائد: اس میں ایک تو میدان محشر کی ہولناکیوں کا بیان ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور کچھ عرض کرنے سے خوف زدہ ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب سلم سلم فرمائے رہے ہوں گے۔ رب سلم سلم فرما رہے ہوں گے۔ وہ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ ہے کہ آپ شفاعت عامہ فرمائیں گے، نیز پل صراط سے گزرنے کا اور امانت و رحم کی فضیلت کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 204۔ حضرت ابو خبیب کھائی معجمہ کے پیش کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرے والد زبیر رضی اللہ عنہ جنگ جمل والے دن کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، چنانچہ میں آ کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے آج جو لوگ قتل ہوں گے وہ ظالم ہوں گے یا مظلوم۔ میرا اپنی بابت بھی گمان ہے کہ آج میں مظلومانہ قتل ہو جاؤں گا۔ میرے لیے سب سے زیادہ فکر والی بات میرا قرض ہے جو میرے ذمہ ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ ہمارا قرض ہمارے مال کو کچھ باقی چھوڑے گا، یعنی ادائیگی قرض کے بعد کچھ مال بچے گا؟ پھر فرمایا اے بیٹے ہمارے مال کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، اور تہائی مال کی وصیت فرمائی اور تہائی میں سے تہائی مال کی وصیت اپنے بیٹے عبداللہ کے بیٹوں کے لیے فرمائے۔ پھر کہا اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے مال میں سے کچھ بچ جائے تو اس میں سے ثلث تہائی حصہ تیرے بیٹوں کے لیے ہے۔ ہشام حدیث کے ایک راوی نے کہا کہ عبداللہ کے لڑکے خبیب اور عباد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بعض بیٹوں کے ہم عمر تھے یا حصوں میں مساوی ہوئے، اور اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے مجھے اپنے قرض کی بابت وصیت کرنی شروع کی اور فرماتے تھے بیٹے اگر تو اس ادائیگی قرض سے کچھ عاجز آ جائے تو میرے مولا سے مدد طلب کرنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں سمجھا کہ مولا سے آپ کی مراد کیا ہے، حتیٰ کہ میں نے پوچھا ابا جان آپ کا مولا کون ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا پس اللہ کی قسم آپ کے قرض کے بارے میں جب بھی کسی پریشانی سے دوچار ہوتا تو میں کہتا اے زبیر رضی اللہ عنہ کے مولا اس کا قرض اس کے ذمے سے ادا فرما دے، پس وہ ادا فرما دیتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے والد زبیر قتل ہو گئے اور نقدی کی صورت میں کوئی دینار و درہم نہیں چھوڑا سوائے زمینوں کے، انہی میں سے غابہ کی زمین بھی
زمین تھی اور 11 گھر مدینے میں، 2 گھر بصرے میں، 1 گھر کوفے میں اور 1 گھر مصر میں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور آپ پر جو قرض تھا اس کی شکل دراصل یہ تھی کہ آدمی اپنا مال آپ کے پاس لاتا اور اسے امانت کے طور پر آپ کے سپرد کر دیتا۔ آپ فرماتے نہیں، یہ امانت کے طور پر نہیں بلکہ یہ میرے ذمہ قرض ہے، اس لیے کہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور امانت کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی ضروری نہیں، جبکہ قرض کی ادائیگی ہر صورت میں ضروری ہے۔ اور آپ کبھی کسی عمارت، گورنری وغیرہ پر فائز نہیں ہوئے، نہ کوئی ٹیکس یا کچھ اور وصول کرنے کی ذمہ داری قبول فرمائی جس سے یہ شبہ ہو سکتا ہو کہ شاید یہ مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے، گویا یہ مال غنیمت سے حاصل شدہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان پر جو قرض تھا اسے میں نے شمار کیا تو وہ 22 لاکھ تھا۔ پس حکیم بن حزام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ملے اور ان سے کہا، اے بھتیجے، میرے بھائی زبیر رضی اللہ عنہ کے ذمہ کتنا قرضہ ہے؟ میں نے اسے چھپایا اور کہا 1 لاکھ۔ حضرت حکیم نے کہا، اللہ کی قسم، میری رائے میں تو تمہارا مال متروکہ اس قرض کی ادائیگی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ عبداللہ نے کہا، ذرا بتلاؤ اگر یہ 22 لاکھ ہو۔ انہوں نے کہا، میری رائے میں تو اتنے بڑے قرضے کی ادائیگی کی تم طاقت نہیں رکھتے، بس اگر تم اس سے عاجز ہو تو مجھ سے مدد طلب کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے والد زبیر رضی اللہ عنہ نے گھابہ کی زمین 1,70,000 میں خریدی تھی، پس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے 16 لاکھ میں بیچا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ جس کا میرے والد زبیر پر قرض ہو تو ہمیں گھابہ کی زمین پر ملے اور اپنا قرض وصول کر لے۔ پس ان کے پاس عبداللہ بن جعفر آئے، ان کا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر 4 لاکھ قرضہ تھا۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم چاہو تو یہ قرضہ تمہارے لیے معاف کر دوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم چاہو تو اس قرضے کو فوری ادائیگی کے بجائے بعد میں ادا کرنے والوں میں شمار کر لو، اگر تم مہلت کے خواستگار ہو۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو پھر مجھے اس زمین میں سے ایک حصہ دے دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، یہاں سے یہاں تک زمین کا حصہ تمہارے لیے ہے۔ بس عبداللہ نے اس زمین کا کچھ حصہ بیچ دیا اور اس سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قرض ادا کر دیا اور اسے دے دیا، اور اس میں سے 4.5 حصے باقی رہ گئے۔ بس عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کے پاس عمر بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زمعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، گھابہ زمین کی کتنی قیمت لگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہر حصہ 1 لاکھ کا۔ انہوں نے پوچھا، اس کے کتنے حصے باقی رہ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، 4.5 حصے۔ پس منذر بن زبیر نے کہا، اس کا 1 حصہ 1 لاکھ کے عوض میں لیتا ہوں۔ عمر بن عثمان نے کہا، 1 حصہ 1 لاکھ کا میں نے لے لیا۔ اسی طرح 1 حصہ 1 لاکھ میں ابن زمعہ نے لینے کا اعلان کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اب کتنے حصے باقی رہ گئے؟ انہوں نے کہا، 1.5 حصہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ 1.5 لاکھ میں نے لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ زمین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو 6 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے کہا کہ ہماری میراث ہمارے درمیان تقسیم کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائیوں کو جواب دیا، اللہ کی قسم، میں ابھی تمہارے درمیان تقسیم نہیں کروں گا، یہاں تک کہ میں موسم حج میں مسلسل 4 سال اعلان کروں گا کہ جس شخص کا بھی حضرت
زبیر رضی اللہ عنہ پر قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ چنانچہ وہ ہر سال حج کے موسم میں اعلان فرماتے۔ جب 4 سال گزر گئے تو بقیہ مال ان کے درمیان تقسیم کر دیا اور تہائی مال بھی حسب وصیت متعلقہ لوگوں کے سپرد کر دیا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، پس ہر بیوی کو 12 لاکھ ملے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا تمام مال متروکہ 5 کروڑ 2 لاکھ تھا۔ بخاری۔ فوائد: جہاد کے موقع پر یا اس کے دیگر حالات میں جبکہ زندگی یکسر غیر یقینی ہو، وصیت کرنے کا استحباب۔ پوائنٹ سیکنڈ، انفاذ وصیت اور تقسیم میراث سے قبل میت کے ذمہ قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، حسب ضرورت و اقتضاء پوتوں کے لیے وصیت کرنا جائز ہے جبکہ آبا کی صورت میں حاجب موجود ہوں۔ پوائنٹ فورتھ، جو قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے قرض لینے کا جواز۔ پوائنٹ ففتھ، زمینیں، مکانات اور مال و دولت کا جمع کر کے رکھنا جائز ہے چاہے یہ جائیداد کتنی بھی ہو، بشرطیکہ کہ حلال و ذرائع سے حاصل کردہ ہو۔ پوائنٹ سکستھ، مومن کو اللہ کی ذات پر اعتماد اور وثوق رکھنا چاہیے جیسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ پر اعتماد کیا۔ پوائنٹ سیونتھ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مکارم اخلاق کا بیان۔ بعض نے معاونت کی، بعض نے قرض معاف یا مؤخر کر دینے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی زیادہ بلند اخلاق کا ثبوت پیش کیا کہ کسی کی بھی پیشکش قبول نہیں فرمائی۔ پوائنٹ ایٹھ، غازی اور متوکل علی اللہ شخص کے مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے، جیسے حضرت زبیر کی زمین کئی گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہوئی اور سارا قرض اتر کر بھی کافی دولت بچ رہی۔ پوائنٹ نائنتھ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کمال اخلاق و اخلاص اور خیر خواہی کا جذبہ بے مثال کہ لوگوں کی امانتوں کو بطور قرض اپنے پاس رکھتے تاکہ نقصان ہو تو ان کا اپنا ہو، امانت رکھوانے والا نقصان سے محفوظ رہے۔ پوائنٹ ٹینتھ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا کردار کس قدر قابل رشک ہے کہ پہلے والد کا قرض اتارا، پھر ترکہ ورثہ میں تقسیم فرمایا اور امانت و دیانت کا شاندار مظاہرہ فرمایا۔ پوائنٹ الیونتھ، ورثاء نے 4 سال تک انتظار کیا تاکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور بار بار وراثت کا مطالبہ نہ کیا۔ باب نمبر 26، ظلم کے حرام ہونے کا اور مظالم کے دفع کرنے کے حکم کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظالموں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن احادیث میں ان میں سے ایک حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے جو باب المجاہدہ کے آخر میں گزر چکی ہے، ملاحظہ ہو۔ کچھ اور احادیث درج ذیل ہے۔ حدیث نمبر 205، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ مسلم۔ فوائد: شح مال کی شدید محبت کو کہتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں دنیا اور دنیا کے مال و اسباب کی محبت حد سے تجاوز کر کے شدید ہو جائے تو پھر انسان حرام مال کے درمیان تمیز بھی نہیں کرتا اور دوسرے انسانوں کا خون بہانے سے گریز بھی نہیں کرتا، جیسے آج ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور یہ حالت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس معاشرے کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے، یہ دیر یا سویر ہلاکت سے دوچار ہو کر ہی رہے گا۔